صل اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، ان مجالس میں سورہ تغابن زیر درس ہے۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے سورہ تغابن کا پہلا رکوع ہم نے مکمل کیا تھا۔ یہ سورہ مبارکہ 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور انشاءاللہ اب ہماری گفتگو اگلے رکوع پر، دوسرے رکوع پر جاری رہے گی۔ فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور جو شخص بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو راہ یاب کر دیتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ یہ ایمان کا وہ داخلی ثمرہ ہے کہ جو گویا کہ انسان کے اندر وہ راضی برضائے رب کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ جب انسان کو یقین ہے کہ اس کا خالق اور اس کے مالک کی مرضی کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہل سکتا، کوئی شے سے نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو ظاہر ہے کہ پھر انسان کے اندر جو ایک یقین پیدا ہوگا، اور لوگوں کی تکلیفوں سے اور ان کے پہنچائے جانے والے نقصانوں سے بچنے کے لیے جو تدابیر استعمال کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا توکل تو اللہ پر ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صریح احادیث موجود ہیں کہ کسی بندہ مومن کو کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کا ازالہ فرماتا رہتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے درجات کو ترقی عطا فرماتا ہے۔ تو ایمان حقیقی کا لازمی ثمرہ کیا ہے کہ جو شے بھی اس پر وارد ہو رہی ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی شے واقع نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو شخص بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اطمینان پیدا فرما دیتا ہے، اس کے دل کو راہیاب کر دیتا ہے۔ پھر اس دنیا میں آنے والی بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی پریشانی، اسے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ وہ برداشت کرتا ہے، اس کو فیس کرتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کا نقشہ آپ کے سامنے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بنے تو کیسی کیسی قربانیاں انہوں نے نہیں دی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی متمول خاندان کے نوجوان، اور ان کے بارے میں سنا تھا، لکھا ہوا یہ موجود ہے سیرت کی کتابوں میں، کہ ان کا لباس شام سے سل کر آیا کرتا تھا، اور ایسی خوشبویات کے اندر وہ معطر رہتے تھے کہ کہیں سے گزر جاتے تھے تو بہت دیر تک وہاں سے جو ہے خوشبو آتی تھی اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہاں سے مصعب گزرا ہے۔ لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو اس کے بعد کیا کیفیت ہوئی؟ والد کا انتقال ہو چکا تھا، چچا نے گھر سے جسم کے تمام کپڑے اتار کر صرف ستر ڈھانکنے کے لیے اور ہر شے ان سے سلب کر کے گھر سے نکال دیا۔ لیکن یہ کہ ان کے دل میں جو اطمینان تھا کہ جس کے ساتھ میں جڑا ہوں وہ محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہر تکلیف برداشت کرتا ہے انسان۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور دیکھو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ وہ تو وہ چیزیں تھیں کہ جن کا میں نے ذکر کیا جو انسان پر وارد ہو رہی ہیں۔ اب دوسری شے کیا ہے؟ جو شے تم سے صادر ہو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے پیمانے اور سانچے کے اندر رہ کر صادر ہونی چاہیے۔ تو یہ پہلی آیات تسلیم و رضا کی کیفیت اور اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، لیکن اگر تم نے روگردانی کی، اپنا رخ موڑ لیا، تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو ہے اس بات کا پہنچا دینا۔
کھلے کھلے اس پیغام کا، پیغام حق تک تم لوگوں تک پہنچا دینا، یہ اصل مشن ہے ہمارے رسول کا۔ باقی یہ اختیار تو ہم نے اپنے رسول کو بھی نہیں دیا کہ کسی شخص کو زبردستی اسلام اور ایمان کے اندر لے آئے۔ اور اس میں بھی یہ مثال آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، ابو طالب کے جو حضور کے سگے چچا تھے، اور دنیاوی اعتبار سے جس درجے شیلٹر انہوں نے دیا ہے، جو تحفظ انہوں نے فراہم کیا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ بہرحال اس دنیا سے گئے تو ایمان کی دولت انہیں حاصل نہیں ہو سکی۔ حضور کے دل میں شدید ترین خواہش تھی، بلکہ الفاظ یہ آتے ہیں سیرت کی کتابوں میں کہ جب ان کا آخری وقت آیا اور اس دنیا میں وہ نزع کا عالم جسے کہتے ہیں، اب معلوم ہوتا ہے کہ امید باقی نہیں رہی، تو حضور ان کے پاس گئے تھے اور جا کر کہا تھا کہ چچا جان، اگر آپ میرے کان میں بھی کلمہ شہادت ادا کر دیں گے تو اللہ کے ہاں جا کر میں گواہی دوں گا۔ معلوم ہوا کہ یہ اختیار تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر تم روگردانی اختیار کرتے ہو تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو کھلی کھلی بات پہنچا دینا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ وہ ذات ہے کہ جس کا اور کوئی شریک اور ساجی نہیں، اور اللہ ہی کی ذات پر توکل کہتے ہیں اہل ایمان۔ یہاں گویا کہ توکل کا ذکر بھی آ گیا، تسلیم و رضا کی کیفیت، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی شے واقع نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ اعضاء و جوارح سے جو شے صادر ہو رہی ہے، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں رہتی ہوئی صادر ہو۔ اور آگے فرمایا گیا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں وہ لوگ کہ جو حقیقتاً ایمان۔ معلوم ہوا کہ توکل اور اعتماد اور بھروسہ وہ صرف اللہ کی ذات پر۔ اس سے اصل میں مادہ پرستانہ سوچ کی نفی ہوتی ہے۔ ہمارا اکثر و بیشتر بھروسہ اور توکل یہ مادہ پرستانہ کیونکہ سوچ بھی ہے، لہذا مادی وسائل پر ہے۔ ہم جو مسبب الاسباب ہے، جو اسباب آپ کو فراہم کیے گئے، اس کے اوپر جو سب سے بڑی قوت ہے، لہ الملک، کل اختیار اس کے پاس ہے، ہم اس کو عام طور پر بھول جاتے ہیں۔ لہذا ہمارا توکل و اعتماد جو ہے اللہ کی بجائے ان چیزوں کے اوپر ہو جاتا ہے کہ جو ہمارے ذہن کے زیادہ نزدیک ہوتی ہیں، جو ہمارے گویا کہ حواس خمسہ کے ذیل میں آتی ہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی پر توکل ہے ان لوگوں کا جو اہل ایمان ہے۔ اگلی آیات کے اندر جو علائق دنیاوی ہیں، ہر شخص ظاہر ہے کہ رشتوں میں بندھا ہوا ہے، کسی کے ساتھ شوہر کا رشتہ ہے، اگر بیوی ہے تو بیوی اور شوہر کا ازدواج کا رشتہ ہے، باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے، بہن اور بھائی کا رشتہ ہے، اسی طرح اور اس سرکل کو اور آگے کر لیجئے تو اور جو آپ کے بلڈ ریلیٹیوز ہیں، چچا زاد ہیں، ماموں زاد ہیں، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس کے اندر انسان جکڑا ہوا ہے۔ لیکن سب سے بڑھ کر محبت جو قرآن کہتا ہے انسان کے دل میں، ممکن ہے کہ آپ یہ کہیں کہ والدین کی محبت ہوتی ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ قرآن حکیم میں تو بار بار زور دیا گیا ہے اس بات پر کہ والدین کے حقوق ادا کرو۔ اپنے حق کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے فائق ترین حق والدین کا رکھا، ان اشکر لی ولوالدیک وقضی ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ ہاں، سب سے بڑھ کر جو محبت ہوتی ہے انسان کے دل میں اپنی بیوی کی اور اپنی اولاد، اس میں خاص طور پر بیٹوں کا ذکر، یہ طبی محبتیں ہیں کہ جن میں انسان مبتلا کیا گیا۔ لیکن امتحان کیا ہے کہ اگر ان طبی اور جبلی محبتوں میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کے احکامات پاؤں تلے روندے جاتے رہیں، حرام اور حلال کی تمیز انسان کی نظر سے جو ہے اوجھل ہو جائے، کیا جائز ہے کیا ناجائز انسان اس کے لیے کوئی تکلف کرنے کا روا نہ ہو، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اپنی بیوی اور اپنی اولاد کی دنیا بنانے کے لیے انسان اپنی آخرت کو تباہ کر لے گا۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ جو اگلی آیات میں بیان کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، یہ علائق دنیاوی میں جو سب سے نمایاں ترین ہیں۔ قرآن حکیم میں فرمایا گیا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِینَ وَالْقَنَاطِیرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَیلِ الْمُسَوَّمَةِ، ایک طویل لسٹ ہے جو قرآن میں دے دی گئی کہ یہ محبتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر گوندھ دی ہیں۔ کس کی محبت؟ سب سے پہلے بیوی کی محبت کا ذکر ہے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِین، اور اولاد میں بھی خاص طور پر بیٹے کی محبت، اور اس کے بعد روپیہ پیسہ ہے، درہم و دینار ہے، پھر آپ کا کاروبار ہے، یہ تمام محبتیں انسان میں موجود ہیں۔ یہاں جو پوٹینشل ڈینجر ہے اس کا ذکر کیا گیا، سب سے بڑھ کر جو محبت ہوتی ہے انسان کو، بیوی سے محبت اور بیٹوں سے محبت۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اہل ایمان یقیناً تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد میں مخفی ہیں تمہارے دشمن، یہ پوٹینشل ڈینجر ہے۔ ابھی یہ مضمون انشاءاللہ جاری رہے گا، ابھی وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ابھی وقفے سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی کہ بیویوں اور اولاد کی محبت یہ ہے کہ جو انسان کے پاؤں کی سب سے بڑی بیڑی بنتی ہے۔ حرام اور حلال کی تمیز انسان کی نظر سے جو ہے اوجھل ہو جائے، کیا جائز ہے کیا ناجائز، انسان اس کے لیے کوئی تکلف کرنے کا روا نہ ہو، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اپنی بیوی اور اپنی اولاد کی دنیا بنانے کے لیے انسان اپنی آخرت کو تباہ کر لے گا۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ جو اگلی آیات میں بیان کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ یہ علائق دنیاوی میں جو سب سے نمایاں ترین ہیں، قرآن حکیم میں فرمایا گیا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومہ، ایک طویل لسٹ ہے جو قرآن میں دے دی گئی کہ یہ محبتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر گوند دی ہیں۔ کس کی محبت؟ سب سے پہلے بیوی کی محبت کا ذکر ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، اور اولاد میں بھی خاص طور پر بیٹے کی محبت، اور اس کے بعد روپیہ پیسہ ہے، درہم و دینار ہے، پھر آپ کا کاروبار ہے، یہ تمام محبتیں انسان میں موجود ہیں۔ یہاں جو پوٹینشیل ڈینجر ہے اس کا ذکر کیا گیا، سب سے بڑھ کر جو محبت ہوتی ہے انسان کو، بیوی سے محبت اور بیٹوں سے محبت۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اہل ایمان یقیناً تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد میں مخفی ہیں تمہارے دشمن۔ یہ پوٹینشیل ڈینجر ہے۔ ٹھیک ہے، مال بھی ہے، روپیہ پیسہ بھی ہے، درہم و دینار بھی ہے، ان کا ذکر بھی آگے آ جائے گا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اہل ایمان تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن پوشیدہ ہیں۔ یہ بات اگر میں یا کوئی اور شخص کہے تو شاید ممکن ہے کہ اس بات کے سننے والا میرا گریبان پکڑ لے۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے نا، اس کی حفاظت کا تو اللہ نے ذمہ لیا ہے۔ یہاں سے کسی شے کو آپ کھرچ کر نہیں نکال سکتے۔ ترجمہ کیا ہے؟ اہل ایمان تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن پوشیدہ ہیں، فاحذروہم، لہذا ان سے بچ کر رہو۔ جس طرح بچاؤ کیا جاتا ہے کسی دشمن سے، بالکل اسی طرح بچو ان لوگوں سے، لیکن اس کے ساتھ کیسے اس کو کمال بیلنس کیا گیا، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ایک طرف تو ان کی جو ایک پوٹینشیل ڈینجر ہے اس کو ہائی لائٹ کر دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی کہا گیا لیکن اگر تم انہیں معاف کر دو، تعفو وتصفحوا، درگزر کرو، وتغفروا، اور ان کی جو بھی کوتاہیاں ہیں انہیں بخش دو، فإن اللہ غفور رحیم، تو آخر اللہ تعالیٰ بھی تو غفور اور رحیم ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس کے اندر گویا کہ وہ ایک خطرے کی نشاندہی کر دی گئی، لیکن اگر اس کا کہیں رد عمل یہ ہو گیا کہ انسان جو ہے گھر کو میدان جنگ بنا لے، ذرا سی غلطی کے اوپر ٹوکا جا رہا ہو، ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہو، مار پیٹ ہو رہی ہو، اس لیے کہ قرآن میں کہا گیا کہ تمہاری بیویاں اور تمہارے اولاد تمہارے دشمن ہیں، معاذ اللہ، ہرگز یہ بات مطلوب نہیں ہے۔ فوراً ہی بیلنس کر دیا گیا، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ لیکن یہ کہ اگر تم ان کی جو بھی خطائیں ہیں، لغزشیں ہیں، ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ خطاؤں لغزشوں کا اسی کا مجموعہ ہے، الانسان مرکب من الخطاء والنسیان۔ بیوی سے بھی کوئی خطا ہو سکتی ہے، اولاد سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ ہر موقع کے اوپر گویا کہ میدان جنگ بنا لینا یہ کسی درجے میں مطلوب نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں گویا کہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں انسان گھٹنے ٹیک کر اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ سوائے اللہ کے اور کسی کا کلام نہیں ہو سکتا، کہ ایک ہی آیت کے اندر دو ایکسٹریمز بیان کر دی گئیں۔ ایک طرف تو یہ کہہ دیا گیا یہ دونوں تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، اور اس کے بالکل ساتھ ہی فرما دیا گیا لیکن ان کے ساتھ تمہارا معاملہ عفو درگزر کا ہونا چاہیے، معافی کا ہونا چاہیے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، اور جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولاد ہیں اصل فتنہ۔ فتنہ اصل میں کہتے ہیں آزمائش کو، کسوٹی کو۔ کسوٹی کا لفظ آپ حضرات نے سنا ہوگا، ہر سنارے کے پاس وہ ہوتی ہے اور وہ سونے کو اس کے اوپر رگڑ کر گھس کر جو ہے وہ اندازہ لگاتا ہے اس کے اندر کتنی ملاوٹ ہے، کتنا کھوٹ ہے۔ گویا کہ وہ شے جس کے اوپر کسی شے کو پرکھا جائے، کسی شے کی آزمائش کی جائے۔ قرآن حکیم میں فرمایا گیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد ہیں اصل فتنہ۔ اب گویا کہ یہ وہ کسوٹی ہے جو قرآن میں بیان فرما دی گئی، اس کی بنیاد پر انسان پرکھا جائے گا۔ اولاد کس اعتبار سے کسوٹی ہے، فتنہ ہے؟ آیا اپنی اولاد کی تربیت میں صرف دنیا ہی پیش نظر رہی یا آخرت اور دین بھی مقدم رہا؟ ورنہ عام طور پر جو آپ نے سنا بھی ہوگا، جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے، جو ان کی ایج تھی کہ جس میں آپ ان کی تربیت کرتے، ان کو گروم اپ کرتے، وہ تو آپ نے گنوا دی، اس میں تو توجہ ہی گھر کی طرف نہیں ہے، اولاد نگلیکٹ ہو گئی۔
اس کے بعد جب آپ کہتے ہیں کہ دین کی طرف آئیں تو وہ دین کی طرف آنے کو تیار نہیں ہوتے، وہ اس وجہ سے کہ جو اصل ایج تھی ان کو مولڈ کرنے والی وہ آپ نے گزار دی۔ پھر وہ شکوہ کرتا ہے انسان کہ کیا ہو گیا، یہ جو ہے دین کی طرف نہیں آ رہے، نماز نہیں پڑھتے، بلکہ بہت سے ایسی مثالیں بھی موجود ہے کہ اولاد جو ہے بڑھاپے میں والدین کے لیے سہان روح بن جاتی ہے، وہ شے کہ جسے وہ اپنا ایسٹ سمجھتے رہے، کہ جس طرح بالکل بچپن میں جبکہ وہ ڈیپینڈنٹ تھی اولاد ان پر، انہوں نے ان کی ہر ضرورت کا ہر شے کا خیال رکھا، تو یہی معاملہ اب اولاد کو کرنا چاہیے اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ، لیکن یہ کہ وہ پھر ایسٹ ثابت نہیں ہوتی۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد ہے اصل فتنہ۔ سورہ منافقون میں بھی اس موضوع کو بیان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے اہل ایمان تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ وہی مال اور اولاد کے جو اصل فتنہ ہے، اصل کسوٹی ہے، اصل آزمائش ہے، اس کو یہاں بیان کیا گیا، انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ تم شاید اس بات کے متمنی تھے کہ یہ اولاد اور مال تمہارے بڑھاپے میں کام آئے گا، لیکن جب حاضری کا وقت آیا، اس دنیا سے رخصت کا وقت آیا، تو نہ تمہاری اولاد تمہارے کسی کام آئی، نہ تمہارا مال و دولت تمہارے کسی کام آیا۔ ارب ہا ارب اگر آپ کے بینکوں میں جمع ہے اور آپ رخصت ہو گئے تو کس کے کام کے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ ہاں اگر ریوارڈ چاہتے ہی ہو تو اجر عظیم ہے اللہ کے پاس محفوظ، لیکن یہ اجر انہی لوگوں کے حصے میں آئے گا جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اس پر توکل کرنے والے ہیں، ان کے اندر تسلیم و رضا کی کیفیت ہے۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، جیسا کہ آیا تھا سورہ اعراف میں، اور یہاں بھی لفظ نور آیا، اس قرآن کی ہدایت سے رہنمائی حاصل کرنے والے، اس رستے پر چلنے والے جو قرآن کا دیا ہوا رستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، سواء سبیل ہے، صراط السوی ہے، وہ لوگ وہ ہیں کہ جو یقیناً پھر اللہ کے ہاں اجر عظیم کے مستحق ہوں گے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا۔ اب دیکھیے وہی بات آگے بڑھ رہی ہے، تقاضے کیا ہیں؟ اللہ کو اپنا رب مانا ہے، پھر استقامت اختیار کی، ایمان عقلی کی وہ تمام وادیاں طے کرتے ہوئے گویا کہ یقین قلبی والا ایمان بھی دل میں پیدا ہوا، پھر سمع و طاعت بھی ہے، ایمان برسالت بھی ہے، پھر تسلیم و رضا کی کیفیت بھی ہے، تمام کیفیتیں بیان کر کے جو اصل جڑ اور بنیاد بنتی ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر ہمت ہے، جتنی استطاعت۔ سورہ آل عمران کے بالکل مرکز کے اندر 3 آیات کا بہت ہی خوبصورت ایک، جسے آپ گلدستہ کہہ سکتے ہیں، 3 پھولوں پر مشتمل وہ موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ جب وہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تھی تو صحابہ کرام گھبرا اٹھے تھے کہ کوئی شخص جو ہے اللہ کے تقوی کا حق تو ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ وادی اتنی عمیق وادی ہے، اتنی طویل وادی ہے کہ آپ تقوی کے رستے پر جتنے آگے سے آگے چلتے چلے جائیں اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ ایک تقوی ابو بکر صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تقوی جو ہے انبیاء اور رسولوں کا ہوتا ہے۔ اب یہ تقوی کے جو منازل ہیں، ان کی جو وادی ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو صحابہ کرام اس وقت گھبرا اٹھے تھے کہ جب وہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ کے تقوی کا حق ادا کرو، لیکن یہ کہ جیسے ہی وہ آیت نازل ہوئی سورۃ تغابن کی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، جتنی تمہارے اندر ہمت ہے۔ انسان کا اپنا جسم، اس کے اوپر تو انسان کا کنٹرول ہے، اسے تو اللہ کے تقوی میں دے۔ کوئی شخص کسی خاندان کا سربراہ ہے، گھر کی 4 دیواری کے اندر ایک چھوٹی سی ریاست وجود میں آ گئی، اس ریاست کا بے تاج بادشاہ ہے وہ شخص، اس لیے کہ وہ اپنے اس خاندان کا گویا کہ رہنما بھی وہی ہے اور فرما روا بھی وہی ہے، وہی لیڈر ہے، لہٰذا اس گھر کی 4 دیواری کے اندر تقوی کی روش اختیار کرنا اور کروانا، اللہ کے دین کو، اللہ کے نظام کو قائم کرنا اس گھر کی 4 دیواری کے اندر، وہ اس سے اگلی ایک باؤنڈری آ گئی۔ اس کے بعد ایک سوسائٹی، ایک معاشرہ ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں، اور اس سے آگے بڑھیے وہ پورا ملک ہے۔ یہ تمام سٹیجز آتی ہیں تواسب الحق اور اس دین کی اعلیٰ کے لیے، اس دین کی اشاعت کے لیے، لیکن اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اپنی جان سے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو، واسمعوا واطیعوا، اور دیکھو دین کی باتوں کو سنو اور اطاعت کرو۔ یہاں کوئی دلیل طلب کرنا، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے بیع و شرع جو ہے کاروبار اس کو حلال قرار دیا اور ربا کو حرام قرار دے دیا، یہاں کوئی دلیل نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ سینکڑوں دلیلیں لے آئیں، اس لیے کہ انسان کی منطق ہے، عقل ہے، اللہ نے اسے سوچ غور و فکر کا مادہ دیا ہے، لیکن یہ کہ واسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو۔ دین کا حکم جیسے ہی کان میں پہنچا، اب بلا چون و چرا اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری اختیار کرنا، یہ ہے گویا کہ بندگی کا حق۔ خیر لانفسکم، یہی طرز عمل تمہارے لیے بہتر ہے۔
وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو شخص اپنے جی کے لالچ سے بچا لیا گیا تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح تک پہنچنے والے ہیں۔ اب انسان کے اندر جو بھی نفسانی خواہشات ہیں، یہاں بھی خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ نفس انسانی کی 3 سطحیں ہیں۔ نفس امارہ، جسے آپ کہیں گے بالکل لیبیڈو ہے انسان کی، اس کے اندر انسان کی سیکس بھی ہے، انسان کا بھوک کا معاملہ بھی ہے، پھر اس میں اور بھی بہت سے ہمارے مناطق اور فلاسفر جو ہیں اس کے اندر بہت سی سٹیجز قائم کرتے ہیں۔ پھر دوسرے آتا ہے ایک نفس لوامہ، نفس ملامت گر، جو انشاءاللہ ہمارے اگلے درس کا موضوع ہوگا، اور تیسرے نفس مطمئنہ ہے، جہاں پہنچ کر انسان کے اندر سکون اور اطمینان ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ صفت ہے اولیاء اللہ کی کہ مستقبل کے بارے میں کوئی خوف نہیں اور ماضی کے بارے میں کوئی رنج اور کوئی کسی قسم کا کوئی حزن اور ملال نہیں۔ خرچ کرو اس لیے کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ روپے پیسے کی محبت انسان میں موجود ہے، یہاں حکم دے دیا گیا اسے لگاؤ، خدمت انسانی کے جذبے کے تحت بھی لگاؤ، دین کی نشر و اشاعت میں بھی لگاؤ، اور آگے فرمایا گیا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اگر تم اللہ کو قرض دو گے قرض حسن تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتا رہے گا، اس میں بڑھوتری کرتا رہے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ واللہ شکور حلیم، اور اللہ تعالیٰ انتہائی شکور ہے، بہت قدردان ہے، انتہائی حلیم ہے، کمال تحمل والا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ ہر غیب کا، ہر پوشیدہ شے کا، ہر مخفی شے کا علم رکھنے والا، والشہادہ، اور ہر ظاہر شے کا، جو شے سامنے موجود ہے اس کا جاننے والا ہے۔ العزیز الحکیم، العزیز ہے، زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ حضرات یہ جو دوسرا رکوع ہے اس میں گویا کہ ایمان اگر کسی انسان کے باطن میں سرایت کر جائے تو تسلیم و رضا کی کیفیت، اللہ پر توکل کی کیفیت، سمع و طاعت کی کیفیت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کیفیت، اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد اور مال کے معاملے میں انتہائی محتاط طرز عمل کہ اللہ کی حدود اور اللہ کی شریعت کے احکامات پامال نہ ہوں، اور ان سب سے بڑھ کر جو شخص بھی اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے میں اس کے دین کی، اس کی کتاب کی نشر و اشاعت کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے ذمے قرض سے تعبید کرتا ہے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، وہ ہستی کہ جس کی بندگی اور جس کی عبادت کر رہے ہو، وہ ہستی ہر کھلی اور چھپی شے کی جاننے والی ہے اور کمال اختیار والی ہے۔ العزیز کہتے ہیں بالادست، جس سے اوپر کوئی نہ ہو، جس کے پاس اختیار مطلق ہو، اور الحکیم ہے، اور اس کا یہ اختیار کمال حکمت سے استعمال ہوتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اللهم صل على محمد